أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس واللہ بكل شيء علیم۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 304 سورۃ النور آیت نمبر 35۔ جیسا کہ گزشتہ سبق کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ آیت کے اندر مسئلہ توحید بیان ہے اور توحید کی تشبیہ دی گئی ہے ایک محسوس چیز کے ساتھ، اور مقصد یہ ہے کہ معاشرے کے اندر امن، خیر، اصلاح، فلاح تب آ سکتی ہے کہ جب انسان کے اندر ایمان، ہدایت اور عقیدہ توحید ہو اور اس کا ایمان مضبوط ہو اور دل اس کا صاف ہو، دل میں شرک اور کفر اور بے حیائی اور گندے ظلمات نہ ہوں، تو معاشرے میں امن اور خیر اور برکت آئے گی۔ آیت کریمہ کا ترجمہ: اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، مثل نور ہی، اس کے نور عجیبہ کی مثال اور صفت حالت، کمشکاتن، جیسے کہ ایک تاقچہ ہے، فیہا مصباح، اس میں چراغ ہے، المصباح فی زجاجہ، اور چراغ شیشے کے اندر ہے، اور الزجاجۃ کأنہا کوکب، شیشہ گویا کہ وہ چمکدار ستارہ ہے، دری معنی چمکدار، یوقد من شجرۃ، جو روشن کیا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے، من شجرۃ مبارکۃ، ایک مبارک درخت کے تیل سے، یعنی من زیت شجرۃ مبارکہ، زیتونۃ، وہ درخت زیتون کا ہے، لا شرقیۃ ولا غربیۃ، نہ وہ مشرقی جانب میں ہے، ولا غربیۃ، اور نہ مغربی جانب میں، یعنی وہ درخت، یکاد زیتھا یضیء، قریب ہے کہ اس درخت کا تیل یضیء، خود بخود روشن ہو جائے، ولو لم تمسسہ نار، اگرچہ اس کو آگ نہ چھوئے، نور علی نور، یہ نور بالائے نور ہے، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنا یہ نور دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ بیان کرتا ہے عجیب اور غریب مضمون اور مثالیں لوگوں کے لیے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ الفاظ کی تشریح میں اللہ نور السماوات والارض میں اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، ایک مطلب تو یہ ہے کہ نور سے مراد یہ نور اللہ کی صفت ہے، اور کما یلیق بشانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کے مناسب ہے، یعنی ہم اس ترجمے کے اندر توقیف کریں گے، صرف نور کا معنی کریں گے، اور یہ صفات متشابہات میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جن کا معنی حقیقی تو معلوم ہے لیکن کیفیت مجہول نہیں ہے، کیفیت مجہول ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اور لفظ نور کی تعریف یہ ہے کہ الظاہر بنفسہ والمظہر لغیرہ ویظہر فی البلاد ضیاء نور یقیم بہ البریۃ ان یموجا، الظاہر بنفسہ، جو بذات خود ظاہر ہے یعنی روشن ہے، اور والمظہر، نور ایسی چیز ہے جو بذات خود ایک روشن دار چیز ہے، اور مظہر لغیرہ، دوسروں کو ظاہر کر دیتا ہے یعنی روشن کر دیتا ہے، ویظہر فی البلاد، اور ظاہر ہوتا ہے شہروں کے اندر، ضیاء نور، نور کی روشنی خوب چمکدار، یقیم بالبریۃ، مخلوق جو ہے وہ کنٹرول میں رہتی ہے، ان یموجا، اپنے ٹکراؤ سے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے تو نور جو ہے وہ عالم کے روشن کیا ہوا ہے، اور عالم کو اپنے ٹکراؤ سے اس کو کنٹرول کیا ہوا اللہ تعالیٰ کا یہ نور قائم ہے۔ تو اللہ نور السماوات والارض میں نور بمعنی یہ ہے کہ اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ نور بمعنی
منور کے ہے۔ اللہ منور اہل السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین والوں کو نور دینے والا ہے، یعنی روشن کرنے والا ہے۔ یا اللہ نور السماوات کا معنی ہے اللہ ہادی السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین والوں کو ہدایت دینے والا ہے۔ یہ تعویلی ترجمہ ہے۔ اور حضرت مجاہد سے جو ترجمہ منقول ہے، اللہ نور السماوات والارض، نور بمعنی مدبر کے ہے، معنی اللہ مدبر السماوات والارض، اللہ آسمان کا نظام بھی اللہ چلاتا ہے اور زمین کا نظام بھی اللہ چلاتا ہے۔ تمام کائنات کو اللہ نے پیدا کیا، انسان اور جن اور آسمان اور زمین کو اور اس کی مخلوق کو، اور ان سب کا نظام چلانے والی ذات ہی اللہ ہے۔ آسمانوں کا نظام بھی اللہ چلاتا ہے، زمین کا نظام بھی اللہ چلاتا ہے۔ تو یہ معنی ہے، اور یہ مجاہد سے نقل ہے، اور یہ معنی بالکل واضح اور صحیح ہے۔ مثل نورہ میں یہ جو دوسری جگہ میں نور ہے، اس نور سے مراد وہ پہلا والا نور نہیں ہے، بلکہ یہاں نور سے نور توحید اور نور ایمان اور ہدایت مراد ہے۔ یہ ضمیر کی طرف جو اضافت ہے، یہ اضافت بیانی ہے۔ مثل نورہ یعنی اللہ کے نور کی مثال، تو اللہ کے نور سے مراد یعنی نور توحید ہے، یا یہ نور ہی یہ اللہ کے ایمان اور جو ہدایت کا نور ہے، یعنی یہی ہدایت ہے۔ تو مثل نور ہی میں ہی ضمیر لفظ اللہ کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے۔ تو مثل نور ہی معنی اللہ کے نور یعنی ایمان اور توحید اور ہدایت کی مثال اور اس کی حالت اور اس کی صفت۔ کمشکاتن جیسے کہ ایک تاقچہ ہے، تاقچہ اس کو کہتے ہیں جو تین اطراف سے بند ہو اور ایک طرف اس کا رخ ہو، یعنی سامنا کھلا ہو، جیسے دیوار کے اندر پیچھے سے دیوار کے اندر سوراخ ہو اور پیچھے سے وہ بند ہو اور دائیں بائیں اوپر سے بھی بند ہو، اور یک طرفہ اس کی سیٹ جو ہے اس کا منہ کھلا ہوتا ہے، جس سے روشنی ایک طرف جاتی ہے۔ مصباح بمعنی چراغ کے ہے، اور چراغ کو مصباح اس لیے کہا جاتا ہے کہ چراغ اتنا روشن، اتنا خوب واضح ہے جیسے کہ صبح کی طرح، یعنی صبح، مصباح مشتق صبح سے، یعنی صبح کی طرح بالکل روشن اور واضح ہے۔ المصباح فی زجاجہ، اور زجاجہ شیشے کو کہتے ہیں، اور لیکن شیشے کے اندر پھر تین صفات ہے، وہ شیشہ مضبوط ہو، اور نمبر یہ کہ وہ صفا ہو، اور نمبر تین یہ کہ وہ نرم ہو، یعنی رقت بھی اس میں ہو، نرمی ہو، اور ساتھ ساتھ اس میں صفائی ہو، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ شیشہ جو ہے نا مضبوط اور ٹوٹنے سے نہ۔ کأنہا کوکب دری، گویا کہ وہ ستارہ ہے، دری کا معنی چمکدار ستارہ۔ یوقد معنی جلایا جاتا ہے، من شجرتن، یا مضاف محذوف ہے، من زیت شجرتن یعنی ایک درخت کے تیل سے، ایسا تیل درخت مبارکتن جو برکت والا ہے، وہ زیتونتن یہ بدل ہے یا عطف بیان ہے شجرہ مبارکہ سے، یعنی وہ زیتون کا درخت ہے جس کا ذکر سورہ مومنون میں ہو چکا ہے، جس میں بڑے منافع ہے اور ترکاری کے سامان ہیں۔ لا شرقیت ولا غربیہ، جو مشرقی جانب میں نہیں اور مغربی میں نہیں ہے۔ اس کی تشبیہ جو ہے یہاں پر اجتماع الجیوش الاسلامیہ، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے، تو اس کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے کہ یہاں تشبیہ المعقول بالمحسوس ہے، اور وہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مثل نور ہی، اللہ کے نور کی مثال، تو اس نور کو تشبیہ دیا، یعنی ایمان اور توحید کو تشبیہ دی ہے ایک چراغ کے ساتھ، یعنی مشکاتن سے مراد وہ تاقچہ ہے، یہ مشبہ بھی ہے، اور اس کے مومن کا جو سینہ ہے وہ مشبہ ہے، تو گویا کہ مومن کا سینہ کو تشبیہ دی گئی ہے مشکات کے ساتھ۔ جس طرح کے تاقچے کے اندر چراغ بند ہوتا ہے اور رکھا جاتا ہے، اسی طرح یہ نور ایمان، نور توحید، ہدایت مومن کے سینے کے اندر بند ہے۔ فیہا مصباح، تو اس میں وہ چراغ ہے، اور چراغ سے مراد توحید اور ایمان اور ہدایت ہے۔ تو گویا کہ یہ توحید اور ایمان ایسا خوب روشن ہے جیسے کہ چراغ روشن ہوتا ہے، اور چراغ بھی اس طرح روشن جیسے کہ صبح کی طرح روشنی ہوتی ہے۔ المصباح فی زجاجہ، اور یہ چراغ جو ہے شیشے کے اندر ہے، اور شیشہ یہاں تشبیہ دی ہے دل کی شیشے کے ساتھ۔ دل جو ہے مومن کا دل وہ مشبہ ہے، اور زجاجہ یہ مشبہ بھی ہے، اور تشبیہ میں تین صفات کا ذکر مراد ہے کہ پہلی صفت یہ ہے کہ مومن کا دل شیشے کی طرح ہو، جس طرح شیشہ صاف ہے تو اس طرح مومن کا دل بھی صاف ہو، اس میں معنی شرک اور کفر اور ظلمت اور بے حیائی اور گندے خیالات
اور کینہ حسد نہ ہو۔ تو شیشہ جس طرح صاف ہوتا ہے گرد و غبار سے، ایسا ہی مومن کا دل بھی صاف ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ شیشہ مضبوط ہوتا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے۔ تو مومن بھی مضبوط ہوتا ہے، اشداء علی الکفار، کہ کافروں کے ساتھ اس کے تعلقات نہیں ہیں، کفر کو اور شرک کو اپنے اندر نہیں آنے دیتا اور ان کے مقابلے میں بڑا سخت ہے۔ اور شیشے کے اندر تیسری صفت یہ کہ وہ نرم بھی ہو، بہت سخت پتھر کی طرح نہ ہو۔ تو مومن جو ہے نا، رحماء بینہم، وہ آپس میں ایک دوسروں کے ساتھ بڑے رحم دل، اذلۃ علی المؤمنین، مومنین کے ساتھ بڑے نرم رہتا ہے مومن۔ کأنہا کوکب دری، اور یہ شیشہ بھی ایسا کوئی عام شیشہ پاکستانی یا چائنا کا شیشہ نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ قسم کا شیشہ ہے۔ کوکبن جو ستارہ ہے، دری مانا چمکدار، یوقد مانا جس کو جلایا جاتا ہے یا روشن کیا جاتا ہے، من شجرۃ یعنی من زیت شجرۃ، ایک مبارک درخت کے تیل سے، اور مراد اس سے زیتون کا تیل ہے۔ اور زیتون کے تیل جو ہے، اس کی جو بجلی ہے وہ اعلیٰ قسم کی ہے، کیونکہ زیتون کے تیل کی اگر بجلی جلائی جائے تو اس میں دھواں یا اس میں گرد و غبار یا اس کی روشنی میں دھیما پن نہیں ہوتا۔ ہم تو یہ بجلی جو جلاتے ہیں یہ پانی کی ہے، اگر زیتون کے تیل سے بجلی بنائی جائے تو وہ بہت ہی چمکدار اور روشن ہوگی۔ تو اس لیے یہ جو چراغ ہے یہ جلایا گیا اس درخت سے جو زیتون کا ہے مبارکہ۔ اس کی تشبیہ گویا کہ قرآن کی تشبیہ دی ہے شجرہ مبارکہ کے ساتھ، یعنی یہ مومن کے دل میں نور ایمان، نور توحید جو حاصل ہے، اور وہ مومن کا جو دل ہے وہ شیشے کی طرح صاف ہے اور مضبوط ہے اور نرم ہے۔ تو یہ قرآن سے حاصل ہے اور حدیث سے حاصل ہے، قرآن و سنت مراد ہے۔ لا شرقیت ولا غربیہ، اور یہ درخت جو ہے نہ مشرقی طرف میں ہے نہ مغربی جانب میں۔ معنی یہ ہے کہ جو زیتون کا درخت بالکل سورج چڑھتے کی طرف ہو، یعنی جہاں سے سورج نکلتا ہے، تو اس کا پھل بھی اتنا اچھا نہیں ہوتا، وہ ماند پڑ جاتا ہے اور اس کا تیل اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ اور بالکل مغربی جانب میں ہو تو وہ بھی اتنا اچھا نہیں ہے کہ اس میں بعض اوقات آدھے دن دھوپ لگتی اور آدھے نہیں لگتی۔ تو یہ دونوں مراد نہیں ہے، بلکہ درمیان میں ہو، پورے صبح سے شام تک دھوپ لگے تو یہ اچھا ہوتا ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن ایک ایسا شجرہ مبارکہ ہے جو نہ مشرقی جانب میں ہے نازل ہوا ہے، نہ مغرب میں۔ یہ نہ مغربی مسئلہ ہے اور نہ شرقی مسئلہ ہے، یہ وسط عرض زمین کے درمیان یعنی حجاز کے درمیان میں اترا ہے، مکہ اور مدینہ میں۔ یکاد زیتها یضیء، اور اس کا تیل مطلب درخت کا خود روشن دار ہے، اگر اس کو آگ نہ چھوئے۔ مراد یہ ہے کہ قرآن کے اندر خود چمکتا ہے، قرآن میں چمک ہے۔ اگر قرآن کو نہ سیکھا جائے نہ بیان کیا جائے، اور قرآن کے اندر مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر قرآن میں خوب روشنی ہے۔ یکاد زیتها یضیء، مومن کے دل کے اندر جو ایمان اور عقیدہ یہ خوب چمکدار اور روشن ہے۔ ہاں، اس کے اوپر مزید اوپر سے قرآن و حدیث پڑھا جائے اور سیکھا جائے اور بیان کیا جائے تو وہ جو نور ہے مومن کے دل کے اندر، جو توحید ہے، وہ اور بڑھ جائے گی اور کئی انوارات اس سے بڑھ جائیں گے اور کئی لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے کہا نور علی نور، نور پر نور ہے، یعنی عقیدہ جو مومن کا دل میں عقیدہ ہے، جو توحید کا عقیدہ ہے، جو ایمان ہے، یہ خوب چمکدار اور روشن چیز ہے۔ جب اس کے اوپر قرآن پڑھا جائے، حدیث پڑھی جائے اور قرآن و حدیث کو بیان کیا جائے اور اس پر مزید محنت کی جائے تو یہ ایک نور نہیں ہے، لاکھوں اور کروڑوں نور ہے۔ یہ نور علی نور تکرار کے لیے معنی یہ کئی انوارات ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نور دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ مراد مدعوین ہے، یعنی جن کو دعوت دی جاتی ہے۔ قرآن و حدیث جب بیان کیا جاتا ہے اور جن لوگوں کو قرآن و حدیث کا پیغام پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر جس کو چاہتا ہے تو یہ نوری ہدایت، یہ نوری قرآن دیتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اب اس طرح قرآن کی تشبیہ ایک ایسے چراغ کے ساتھ اور ایسے درخت کے ساتھ دی ہے۔ یہ باریک مثالیں اور انتہائی موافق اور تطبیق یعنی فٹ مثال یہ اللہ ہی بیان کر سکتا ہے۔ اللہ بیان کرتا ہے مثال للناس، لوگوں کے لیے، اور واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، لہذا تمہارے لیے صحیح مثالوں کے ساتھ تمہیں سمجھاتا ہے اللہ تعالیٰ۔